مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم صدق الله العلي العظيم سورة البقرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير ولقد كذب الذين من قبل فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزق إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين رسول الله يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القاضي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي جواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها فعلنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الحادي النكي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر مهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها
حاجات. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم عمتي وعدة اليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صل عليهم أجمعين ونعم الله عاد الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. الفاتحة. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا کیا تم میرے حسین ہو
پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاش دشت میں پامال کر دیا، پہچانو کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا، پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا، دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو بیردا، آتی ہے شرم جلد بتا دو مجھے ذرا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی، کیا تم میرے آہستہ سے جواب دو، ہے ساتھ اس کی ماں، آہستہ سے جواب دو، آہستہ سے جواب دو، ہے ساتھ اس کی ماں، کیا اب تمہارے پاس ہے معصوم بے زباں، ننھا سا لاش کس کا یہ، ننھا سا لاش کس کا یہ، سینے پہ رکھا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے پہچان لوں گی میں تمہیں، آواز مجھ کو دو، پہچان لوں گی میں تمہیں، آواز مجھ کو دو، دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑی الجوان کو، آنکھوں میں اب بہن کی
اجالا نہیں رہا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیا تم میرے حسین ہو؟ محمد وآل محمد صلوات. باہر جگہ نعرہ صلوات. غریب ہو گیا کوفے میں مرتضیٰ غریب ہو گیا کوفے میں مرتضیٰ سنبھالو خود کو تیرے ساتھ نہ رہا نا، سلام تم پہ، یہ ہے آخری صدا زینا، سلام تم پہ، یہ ہے آخری صدا زینب. زینب نے کہا اے میرے بابا یہ بتانا میں تیرے بنا کس طرح جی لوں میرے بابا، غربت کا یہ عالم تھا بابا سے بچھڑ کر روتی رہی زینب، ہے روتی. ماشاءاللہ باز بلند سب مل کے ندا پڑھیں. روتی رہی زینب، ہے روتی رہی زینب. زینب نے کہا اے میرے بابا یہ بتانا میں تیرے بنا کس طرح جی لوں میرے بابا، غربت کا یہ عالم تھا بابا سے بچھڑ کر روتی رہی زینب، ہے روتی. اب مجھ کو یقین ہو گیا اب مجھ کو یقین ہو گیا رسیوں میں جکڑنا بے پردہ سرے راہ لہو رو کے بہانا. سچ تھی وہی ہر بات کیا کرتے تھے اکثر روتی رہی زینب
روتی رہی زینا، غربت کا یہ عالم تھا، بابا سے بچھڑ کر روتی رہی زینا، روتی ارے محراب عبادت ہوئی رنگین لہو سے، محراب عبادت ہوئی رنگین لہو سے، کیسے ہو جدا میری نظر آپ کے روح سے، حسنین یتیمی کو بنا لیں گے مقدر، روتی رہی زینا، روتی زینب نے کہا ہے میرے بابا یہ بتانا، میں تیرے بنا کس طرح جی لوں میرے بابا، غربت کا یہ عالم تھا، بابا سے بچھڑ کر روتی رہی زینا، روتی رہی زینا۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ محمد صلی مومنین سے گزارش ہے کہ مرحوم مرتضیٰ انکل، مرحوم رمضان جیوراج اور مرحومہ مریم جیوراج اور حاضرین مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور دنیا بھر میں اہل بیت کے چاہنے والے جو اس دنیا فانی کو خدا حافظ کر کے دار ابدی کی طرف سفر کر چکے ہیں، ان تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، کیونکہ ایام شب قدر ہے، ساتھ میں سورہ قدر بھی پڑھیں اور 1 مرتبہ آیت الکرسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، بسم الله الرحمن الرحيم،
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوده حفظهما وهو لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير پروردگار رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور پر یہ آخری عشرہ یہ 10 دن بہت مقدس دن ہے پروردگار مرتضی انکل کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما پروردگار ان کی فیملی میں جو بھی مرحومین ہو چکے ہیں پروردگار انہیں محمد وآل محمد کے ساتھ محشور فرما آج کی مجلس میں جو بھی مومن مومنات یہاں پہ آئے ہیں ان کے عزیز و اقارب مومن مومنات خاص طور پر حسین انکل کو پروردگار جوار رحمت میں جگہ عطا فرما پروردگار ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کر کے مرنے کی توفیق عطا فرما سکرات موت آسان فرما فشار قبر سے ہمیں نجات دے قبر میں امیر المومنین کی زیارت و شفاعت نصیب فرما ہم سب کو حج عمرہ و 4 معصومین کی زیارت نصیب فرما پروردگار تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہو یہ مبارک مہینے میں اگر ابھی تک ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے تو آج کی رات ہمارے گناہوں کو معاف فرما پروردگار سال آئندہ دوبارہ اس مبارک مہینے سے ملنے کی توفیق عطا فرما پروردگار یہ جو بلا ہے یہ آفت ہے پروردگار اس بیماریوں کو تنزانیہ سے دور فرما تنزانیہ میں رہنے والے انسانوں کو سلامتی عطا فرما ہم سب کی روزی حلال میں برکت عطا فرما پروردگار جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے جل شفایا فرما آقا و مولا صاحب الامر کی ظہور میں تعجیل فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم بر محمد وآل محمد صلوات محترم سامعین ایصال ثواب کی مجلس ہے غالباً مرتضی انکل کی 40واں کا میرے خیال میں یہ مجلس رکھی گئی ہے
परवरदिगार मरहूम को जवार रहमत में जगह अता फरमा दें। अजीज़ान मन, सबसे पहले तो उस खालिक का मैं और आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने मैं और आपको अपने इस मुबारक महीने में मेहमान बनाया। मेज़बान अल्लाह, मेहमान मैं और आप। फॉर एग्ज़ाम्पल आज यहाँ पे मुर्तज़ा अंकल के घर में ये जितने भी आए हुए हैं, हम, मेरी माँ बहनें, हमारे मोमिनीन, हम सब मेहमान हैं मुर्तज़ा अंकल के फैमिली के। और मुर्तज़ा अंकल की फैमिली वाले उन्हीं लोगों को दावत दे रहे हैं जिनके साथ इनका प्यार है, इनकी मोहब्बत है, इनके साथ करीब हैं, जिनके साथ इनकी उम्मीदें वाबस्ता है, जिनके साथ इनका एक रिश्ता है, जिन्हें ये चाहते हैं, तो उन्हीं को बुलाते हैं। तो लिहाजा दुनियावी सिस्टम, दुनिया का निज़ाम ये है कि इंसान अपने चाहने वालों को अपने घर में दावत दिया जाता है, वगरना कोई आम इंसान को घर में दावत नहीं दी जाती। जो महरम है, जो करीबी लोग हैं, उनको बुलाया जाता है। तो लिहाजा इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भी निज़ाम ये है, खुदा जिसे तौफीक देता है, खुदा जिसे चाहता है, वो अपना मेहमान बनाता है। तो उस खालिक का बहुत बड़ा एहसान है कि हम जैसे लोगों को उसने अपना मेहमान बनाया। इसीलिए मासूम का कौल ये है कि बदबख्त इंसान वो है, बदनसीब इंसान वो है जो इस महीने में अल्लाह अपने पास बुलाए, दावत दे और रिस्पेक्ट दे, और खुदा को न पहचाने, खुदा से सही फायदा न उठाए। अल्लाह सुब्हान व ताला ने बहुत रास्ते अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से मैं और आपको बताया। कहाँ ख़ास तौर पर शब क़द्र, अय्याम शब क़द्र में, और हर रोज़ दुआए इफ्तिताह पढ़ो। ये दुआए इफ्तिताह इमाम ज़माना से मंसूब है। और दुआ, हमारी बदबख्ती क्या है, हम दुआ पढ़ रहे हैं, एक हमारे आबा व अजदाद का एक सिस्टम चल रहा है, आया पढ़ लिया ख़त्म। नहीं, आप कभी नमाज दुआए इफ्तिताह के अंदर आप ज़रा गौर करें, क्या क्या गुफ्तगू की है, क्या क्या बातें हैं, कमाल की बातें हैं, तवज्जो फरमाएं। उसके अलावा इस महीने के अंदर में और आपके लिए हुक्म दिया गया अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहो। इस महीने में हुक्म दिया अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहा। इस महीने के अंदर हुक्म दिया कि कुरान को खोलो, अपने चेहरे के सामने रखो। क्या मतलब कुरान को खोलो, अपने चेहरे के सामने रख दो? इसका मतलब ये है कि कुरान को खोलो, खोलने के बाद चेहरे के सामने रख के कुरान से बात करो, कुरान से गुफ्तगू करो। ये न समझना कि ये कुरान नहीं सुनता है, नहीं समझता है। अल्लाह के कुछ निशानात ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो सुनती भी हैं और मैं और आप से कलाम भी करती हैं। अगर मैं और आप से गुफ्तगू भी करते हैं, अगर मैं और आप उस दर्जे में पहुंच जाए तो। तवज्जो फरमा, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद इमामत के सिलसिले में कुछ लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को इमाम मानने लगे। कुछ लोग जनाब मोहम्मद हनफिया, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भाई, बाप एक माँ अलग, भाई को इमाम मानने लगे। खुद मोहम्मद हनफिया कहने लगा कि ए बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, मैं तुझे इमाम मान रहा हूँ, तेरी इमामत का मैं कायल हूँ, लेकिन ये आवामुन्नास है, मैं इनको समझाता हूँ, नहीं मैं इमाम नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे फॉलो कर रहे हैं। एक ऐसा मौजज़ा दिखाया जाए, एक ऐसा काम किया जाए ताकि ये पब्लिक जो है, इनके दिमाग में बात उतर जाए कि आप इमाम वक्त हैं, मैं इमाम वक्त नहीं हूँ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा चाचा, एक काम ऐसा करते हैं, आप अपने फॉलोवर्स को लेके आए, जो लोग मुझे इमाम मानते हैं मैं उनको लेके आता हूँ, और खाने काबे में जाते हैं, हजर अस्वद के पास। कहाँ जाते हैं? हजर अस्वद के पास जाते हैं, और हजर अस्वद से हम पूछते हैं कि हजर अस्वद गवाही दे
کہ میں اور آپ میں سے کون امام ہے؟ آپ نے توجہ فرمایا، آپ نے محمد ابن حنفیہ ابن علی ابن ابی طالب اور امام زین العابدین علیہ السلام ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب مکے میں تشریف لائے، حجر اسود کے سامنے پبلک جمع ہو گئی، اور ایک دفعہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، چاچا آپ عمر کے لحاظ سے، ایج کے لحاظ سے، رشتے کے لحاظ سے آپ مجھ سے بڑے ہیں، ادب اور ریسپیکٹ یہ ہے کہ آپ پہلے جائیں حجر اسود کے پاس اور حجر اسود سے گفتگو کرے۔ یہ حجر اسود اگر میں امام برحق ہوں، امام وقت ہوں، امام زمان ہوں اس وقت کا، تو آپ میری امامت کا گواہی دے دیں۔ جناب محمد ابن حنفیہ پبلک کے سامنے حجر اسود کے پاس گئے ہیں اور گفتگو کیا، حجر اسود سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اپنی مسند سے اٹھے، اپنی جگہ سے اٹھے اور حجر اسود کی طرف بڑھنے لگے، تو جو ہی امام زین العابدین علیہ السلام حجر اسود کی طرف بڑھ رہے تھے، حجر اسود اپنی جگہ میں ہلنے لگا۔ نزدیک تھا، قریب تھا کہ حجر اسود اپنی جگہ سے باہر آ جائے۔ اور یاد رکھنا، اگر حجر اسود اپنی جو پلیس ہے، اپنی جگہ ہے، اس سے اگر ہٹ جائے تو معصوم کے علاوہ کوئی اس کو اٹھا ہی نہیں سکتا۔ آپ لوگوں کو میری اردو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر حجر اسود جس جگہ میں ہے ادھر سے اگر نکالا جائے تو اس کو معصوم کے علاوہ کوئی اپنی جگہ میں بٹھا نہیں سکتا۔ حجر اسود اپنی جگہ میں ہلنے لگا اور آگے جانے لگا۔ قبل از اس کے، بفور امام زین العابدین علیہ السلام اس سے پوچھے، اے حجر اسود تو بتا کہ میں امام وقت ہوں یا نہیں، امام نے ابھی پوچھا تک بھی نہیں، حجر اسود نے آوازیں دینے لگا کہ اس وقت جو ہے امام وقت اشہد ان علی ابن الحسین امام، یا ولی اللہ، اشہد ان علی ابن الحسین ولی اللہ، یا امام یا ولی اللہ۔ آپ کو سمجھانے کی ضرورت کرتا ہوں، عربک فصیح لینگویج میں یہ حجر اسود نے امام زین العابدین علیہ السلام کی کیا دی؟ گواہی دی، گفتگو کیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حجر اسود بولتا ہے، سنتا ہے، کون حج میں آیا اور کس نے حج کیا، حجر اسود جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ اسی لیے آپ جب طواف کرتے ہیں، طواف کرتے 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 حجر اسود کے وہ جو لکیر، جو لائن کھینچی ہوئی ہے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ ہم نے ایک چکر لگایا ہے، اے حجر اسود تو گواہ رہنا۔ قیامت کے دن یہ حجر اسود کیا دے گا؟ گواہی دے گا۔ عزیزان محترم، یہ حجر اسود گواہی دے گا، یہ صفا و مروہ کا یہ دوڑنا گواہی دے گا۔ یہ جتنے بھی شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے، وہ قیامت کے دن میں اور آپ کی حمایت میں کیا ہے؟ گواہی دیں گے۔ وہ تو اللہ کی شعائر ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ ہاتھ گواہی دے گا، یہ ہاتھ قیامت کے دن گواہی دے گا، یہ پیر گواہی دے گا۔ اس لیے کہ یہ انسان جب قیامت کے دن بولنے شروع کر دے گا، اس کی جب فائل کھولی جائے گی، وہ فینا مٹٹی زگانی گانی فینا زمبی گانی گانی واپی مانڈی کا قلعہ نفس، یہ لکھا ہوگا، یہ تو کہے کہ پروردگار اتنا بڑا گناہ میں نے نہیں کیا ہے، اتنا بڑا گناہ، اس کو دکھائی دے گا بہت بڑا گناہ۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے انسان، دنیا میں تو نے چھوٹے چھوٹے گناہ کیا، تو سمجھ یہ رہا تھا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ چھوٹے گناہ بار بار کرنا، ریپیٹ کرنے کی وجہ سے یہ گناہ کتنے ہو گئے ہیں؟ بڑے ہو گئے ہیں۔ لا صغیرۃ مع الاصرار، لا صغیرۃ مع الاصرار، یعنی چھوٹے گناہ ریپیٹ کرنے سے چھوٹے نہیں رہتے ہیں، بلکہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کبیر ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں۔ ولا کبیرۃ مع الاستغفار، یاد رکھیے گا جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ بڑے نہیں رہتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں اگر استغفار کرے تو۔ توجہ فرمائیں، بڑے گناہ چھوٹے ہو سکتے ہیں، کس چیز کی وجہ سے؟
अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि कहने की वजह से और छोटे गुनाह रिपीट करने की वजह से बड़े हो जाते हैं। क़यामत के दिन ये इंसान कहेगा कि मैंने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है। एक दफा अल्लाह हुक्म देगा कि क़यामत के दिन इसकी जुबान को, इसके मुंह को बंद कर दो। अल-यौम, आप अक्सर आप सूरह यासीन पढ़ते हैं, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू, क्या बिमा कानू यक्सिबून। सबको याद है, सबको हिफ्ज़ है कि अल-यौम का मतलब यौमुल क़ियामत है, यौमुद्दीन है, यौमुल हिसाब है, यौमुल जज़ा है, यौमुल हिसाबुल किताब है। क़यामत के बहुत से नाम है, बहुत से नाम क़यामत के नाम है। अल-यौम क़यामत के दिन, नख्तिमु अला अफ़वाहिम, ये इसके मुंह को बंद किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि वहां बोलने लगता है। भाई ये बोलने की इख्तियार आपकी मर्जी वो दुनिया में दिया था। जो कुछ बोलना है वो दुनिया में तू बोल सकता था, यहां पे तेरी मर्जी चलती थी, लेकिन आखिरत में तेरी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पे तू जितना बोलना था, आवाज करना था, क्या कहना था, हमने तुम्हारे मुंह को बंद नहीं किया, लेकिन वहां पे बोलने की कोशिश करोगे। अल्लाह फरमा रहा है कि हुक्म देगा ने फुंगडो में अटारी की साना। पता नहीं सोहेली बीच में सही बोला नहीं बोला है। फुंगा अटारी हुई में लिमिया के में टोनिंग की साना में फुंगा नाखती मुसिल कर दो इसको। वो गवर्नमेंट क्या करते, किसी की दुकान में आके हैं और फिर अच्छा तूने नहीं किया, नहीं किया तो ये हाथ किसका है? कहता है ये हाथ मेरा है। अच्छा हाथ तुम्हारा है? नहीं, ये तुम्हारा नहीं था, ये तुम्हारा नहीं था। तू समझ रहा था कि तेरा है, हकीकत में ये तेरा नहीं था। मैंने तुझे दिया था यूज करने के लिए, अमानतन। मैंने तुझे ये दिया था इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन तूने गलत इस्तेमाल किया। अकीक की अंगूठी रख के गलत इस्तेमाल किया। मैं फेरोजा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुर नजब की बात नहीं करता हूं, मैं दूसरी अंगूठियों की बात नहीं करता हूं। खास तौर पर ये अकीक की अंगूठी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकीक की अंगूठी हाथ में रखना सुन्नत पैगंबर है, और ये अकीक की अंगूठी जो भी अपने हाथ में रखेगा उसकी नमाज में सवाब में इजाफा होगा। बाज रिवायत के मुताबिक जिसके हाथ में अकीक की अंगूठी होगी अल्लाह उसकी नमाज जल्दी कबूल करेगा। इसका मतलब यह है कि ये अकीक है कुछ, इसका मतलब ये अकीक है कुछ, क्योंकि पैगंबर के हाथ में। अजीजान मन सुनिएगा, मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आसमान और जमीन के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो अल्लाह की क्या करती हैं? तस्बीह करती हैं। ये लोहा है यहाँ पे, ये नहीं समझना लोहा है, ये कुछ नहीं तस्बीह करता, ये भी तस्बीह करता है। ये कुर्सी भी तस्बीह करती है, ये भी तस्बीह करता है, सब चीजें तस्बीह करते हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जो कुछ आसमान और जमीन के अंदर है वो सब के सब क्या करती हैं? तस्बीह करती हैं। तो लिहाजा जमादात कहते हैं जमी हुई चीज। ये पत्थर को जमादात कहते हैं। जमादात इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको जी? अच्छा वो मैं अब रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है ना, अगर बोलूंगा तो गलत हो जाएगा। जमादात जमी हुई चीज, पत्थर है, लकड़ी है, ये जमादात, ये लकड़ी है, ये जमादात नहीं बोलती। लेकिन मैं और आप समझ रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जमादात के अंदर, पत्थरों के अंदर, जिसमें अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह कहने वाला ये अकीक का पत्थर है, जिसने रसूल की रिसालत और अली की विलायत का क्या किया? इकरार किया। इसलिए पैगंबर इस्लाम ने क्या किया? इसको अपने हाथ में रखना मुस्तहब समझा। तवज्जो फरमाया आपने। इसी तरह गुलाब, फूलों में गुलाब का फूल, फ्रूट में सेब, अनार, ये सब की एक अलग अलग अपनी खुसूसियात हैं। क्यों इसको फजीलत दी गई है? तवज्जो फरमाया आपने अजीज़ान मोहतरम। तो लिहाजा ये हाथ गवाही देगा। ये हाथ क्या करेगा? गवाही देगा। तो लिहाजा अगर एक तो हाथ गवाही देगा, दूसरा शिया होने की हैसियत से सब शिया के हाथ में अकीक की अंगूठी होगी। यहाँ पे सब के सब लेडीज, मेरी माँ बहनें और जेंट्स के सब के हाथ में अकीक की अंगूठी होती है। एक तो हाथ गवाही देगा और साथ में अकीक की अंगूठी रख के गुनाह करेगा, तो वो अकीक की अंगूठी भी क्या करेगी?
گواہی دے گی۔ عزیزان محترم، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شب قدر کی باتیں ہیں، قرآن آپ اپنے چہرے کے سامنے رکھ دو اور اس قرآن سے باتیں کرو۔ آیا میں اپنی لائن پہ، قرآن سے گفتگو کرو۔ قرآن سے کیا گفتگو کرنا ہے؟ یہ قرآن، تو اللہ کی طرف سے نور بن کے آیا، اے قرآن تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت بن کے آیا، اے قرآن ہم تم سے شرمندہ ہیں، ہم تم سے شرمندہ ہے، پورا سال ہم نے تجھے کھولا نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پورے سال قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، شب قدر میں قرآن کہا، مولوی نے کہا یا یہ اعمال کرانے والے نے کہا کہ قرآن کھولو، اوپن قرآن اور اپنے فیس کے سامنے رکھو۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے بزنس چلانے کے لیے بنایا۔ اکثر لوگ آپ دیکھیں ڈرو میں قرآن ہوگا اور وہاں پہ جائیں گے، مولوی سے پوچھیں گے جو بھی دکان میں بیاشارہ اچھا جانے کے لیے کون سا سورہ پڑھنا ہے، توجہ فرمایا، لہذا اکثر پڑھیں گے۔ اگر ہم میں اور آپ دیکھیں، انسان بدبختی یہ ہے، انسان کے لیے یہ قرآن بزنس بنانے کے لیے نہیں آیا، ٹھیک ہے برکت ہے، اس میں شفا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اصل میں یہ قرآن میں اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ کہاں پہ کس طرح بیٹھنا ہے، کہاں پہ چلنا ہے، کہاں دیکھنا ہے، کیا بات کرنی ہے، کس طرح گفتگو کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح اٹھنا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح آداب، قرآن۔ اگر انسان قرآن کو سمجھے زندگی بدل جائے۔ عزیزان محترم، دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک آیت کو سمجھا اور اپنی زندگی کو بدلا۔ ہماری زندگی بھر جناب علی قرآن پڑھ رہے ہیں، مولوی سر پیٹ رہا، پسینہ ابھی بھی نکل رہا ہے، پسینہ نکل رہا ہے، لیکن ادھر سے نکال کے میں ٹوا پالے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، قرآن کو کھولیں اور قرآن سے گفتگو کریں اور کہہ دیں، اے قرآن، پیغمبر اسلام کا قول یہ ہے، پیغمبر اسلام کا قول یہ ہے کہ دو چیزیں میں تیرے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، بہت وزنی ہیں، جو ہیوی ہیں، اور یہ دونوں قیامت میں مجھ سے آ کے کیا ہوں گے؟ ملیں گے۔ ایک میری اہل بیت، دوسرا قرآن۔ قرآن اور اہل بیت دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا مطلب چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ یعنی ان کو تھامو گے تو یہ مضبوط رسی ہے، جو میں نے قرآن مجید کی آیت یہ پڑھی، سورہ یہ آیت الکرسی کی آپ کو بھی یاد ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ مضبوط ترین رسی جو ہے خدا تک پہنچانے کے لیے یا تو اہل بیت ہیں یا تو قرآن ہے، یا تو نہیں، میں نے غلط کہا، اہل بیت اور قرآن ہے، یا کہنے سے پھر فاصلہ آ گیا، ان دونوں میں کوئی فاصلہ ہے نہیں۔ یہ قرآن بھی پاک ہے اور یہ بھی پاک ہیں، یہ قرآن بھی نور ہے اور یہ بھی نور ہے۔ عزیزان محترم، قرآن بھی ہدایت دیتا ہے اور یہ بھی ہدایت دیتے ہیں، ان دونوں کے بیچ میں کبھی بھی جدائی نہیں ہے۔ قرآن دنیا تک کے لیے صامت ہے، خاموش ہے۔ اس قرآن کی زبان کا نام اہل بیت، اس قرآن کے نام کا زبان کا نام کیا ہے؟ اہل بیت ہے۔ قرآن بولتا نہیں، جو کچھ اہل بیت بولتے ہیں وہ قرآن ہے، اس لیے کہ اللہ رسول اللہ سے فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ رسول اپنے ہونٹوں کو جنبش تک نہیں دیتا جب تک امر الہی نہ آئے۔ تو لہٰذا اہل بیت اور رسول کبھی آپس میں جدا نہیں۔ یہ اہل بیت امام علی سے لے کے 12واں امام تک بھی یہ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تک نہیں جب تک امر پروردگار نہ آئے، جب تک قرآن کا حکم نہ ہو اس وقت تک اپنے ہونٹوں کو نہیں ہلاتے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ قرآن کو کھولو انشاءاللہ۔ اگر جنہوں نے ابھی تک 19، 21، 23 کو تو کیا اعمال آپ نے، اگر ابھی بھی نہیں کیا ہے تو یہ اور دن باقی ہیں، کرو، اکیلے بیٹھ کے کرو، قرآن کو کھولو، اس سے گفتگو کرو۔ قرآن کو کھول کے گفتگو کیا، جو کچھ آپ کے دل کی باتیں ہیں وہ قرآن سے بات کرو، اور قرآن سے بات کرنے کے بعد، قرآن کو کھولنے کے بعد اپنی رائٹ آنکھ پہلے ڈالو، پھر لیفٹ آنکھ میں ڈالو، پھر اپنے چہرے کو، اپنے فیس کو اس قرآن سے ٹچ کرو، یوں مس کرو۔ اگر آنسو نکلتے ہیں تو یہ آنسو قرآن کے حروف میں لگنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔
اگر آنسو نکلے تو قرآن کے حروف میں لگے، تاکہ یہ قرآن قیامت کے دن گواہی دے، اور قرآن کو اپنا چہرہ ڈالنے کے بعد کہہ دو، اے قرآن ہم نے سنا یہ ہے، ہم نے سنا یہ ہے کہ جہنم میں جب انسان کو ڈالا جائے گا تو پہلا اس کا چہرہ ڈالا جائے گا، سر نیچے پیر اوپر ہوگا۔ اے قرآن ایسا نہ ہو کہ میرا یہ چہرہ جہنم میں جائے، اس لیے کہ میں نے دنیا میں تیرے حروف سے اپنے چہرے کو کیا کیا ہے؟ مس کیا۔ اس کے بعد قرآن سر پہ رکھو، سر پہ رکھنے کے بعد بھی کہہ دو پروردگار اس قرآن کی بہت عظمت ہے، اس لیے کہ سر پہ وہی چیز رکھی جاتی ہے جس کی بہت بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ ہم نے اس کا احترام کیا، ہم نے اس کی رسپیکٹ کیا، جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اپنے سر میں رکھ کے وعدہ کر رہے ہیں۔ دیکھو وعدہ ہے، پرومس ہے، جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ یہ قرآن کا سر پہ رکھنا، فیس کے سامنے رکھنا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہے قواعدہ ایسے ہی؟ نہ بابا، فلسفہ ہے، حکمت ہے اس کے اندر، یہ حکمت کو سمجھنا ہے۔ کیوں قرآن سر میں رکھ کے یا اللہ کہنے؟ یعنی آپ اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین، علی ابن حسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والقائم الامام المنتظر المہدی سے آپ وعدہ کر رہے ہیں اس قرآن کے ساتھ ہم آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، بس ختم، بس انسان کامیاب۔ عزیزان محترم، آئیں، ایام غم ہے، ایام غم ہے۔ مرتضیٰ انکل کو اس دنیا سے گئے ہوئے 40 دن ہو گئے، لیکن آج بھی ان کی فیملی یاد کر رہی ہے، ان کے بچے یاد کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ مرتضیٰ انکل الحمدللہ ایک ایج میں پہنچے، کیا ایج تھی؟ 75۔ سختیاں گزاری ہوگی، مشکلات گزاری ہوگی، لیکن الحمدللہ مجھے بچے کہہ رہے تھے کہ مولانا کہ یہ گھر بابا کی خواہش کے مطابق لیا ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا بابا یہاں رہے، سکون کی زندگی گزارے، لیکن جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اس گھر سے قبل از اس کے وہ دنیا سے چلا گیا۔ میں کہوں مرتضیٰ انکل کی فیملی سے کہ آپ بہت بڑے خوش قسمت تھے، آپ کا باپ اس دنیا سے احترام کے ساتھ گیا، کسی نے آپ کے باپ کے سر پہ زہر آلود تلوار نہیں مارا۔ آپ کا باپ جب بھی مسجد میں جاتے تھے لوگوں کو سلام کرتے تھے، لوگ رسپیکٹ دیتے تھے، جماعت نے رسپیکٹ دیا، باقاعدہ مرتضیٰ انکل کی خدمات کی سپیچ دی، ہمارے ہندوستانی پاکستانی انجمن میں آتے تھے، ہم سب رسپیکٹ دیتے تھے، اور خاص طور پر انجمن میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیاز کھاتے تھے، گفتگو کرتے تھے، بڑی رسپیکٹ تھی، احترام تھا۔ لیکن میں مرتضیٰ انکل کو عرض کروں، مرتضیٰ انکل جس امام کو آپ مانتے تھے وہ سلام کرتے تو سلام کا جواب لوگ نہیں دیتے تھے۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا یا علی، کہا جی فاطمہ، کہا یا علی جاؤ فلانی ان کے گھر میں جا کے بولو کہ میرے باپ نے تیرے بارے میں کیا کہا۔ مولا علی نے سر جھکا کے عرض کیا فاطمہ تم مجھ سے یہ کہہ رہی ہو کہ میں جا کے کہوں؟ ارے میں ان کو سلام کرتا ہوں تو وہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ علی اتنے سال تک انتظار کر رہا تھا کہ کب وقت آ جائے زہرا سے جا کے ملوں، اس لیے کہ اتنی محبت زہرا و علی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ جملہ کہوں آپ کو، جب امام علی علیہ السلام کے سر پہ تلوار ابن ملجم نے ماری تو امام حسن و حسین قریب آ کے رونے لگے۔ امام علی نے امام حسن کو دیکھا، کہا بیٹا حسن، بیٹا کیوں روتے ہو؟ یہ سختیاں، یہ مشکلات گزرنے والی ہے، تیرا بابا اسی دن کا انتظار کر رہا تھا،
मत रो। इमाम हुसैन से कहा बेटा हुसैन मत रो, मैं देख रहा हूँ तेरी माँ मेरे सामने है। अल्लाह, मैं देख रहा हूँ रसूल खुदा को देख रहा हूँ, मैं अपने आभा व अजदाद को देख रहा हूँ। इमाम हसन को फरमाता है बेटा हसन मैं अपने आभा व अजदाद को देख रहा हूँ, रो मत। तसल्ला देता है, तसल्ली देता है, रोनो मत। इमाम हसन ने अमामा लिया और सर को कस करके बांधा ताकि खून ज्यादा बहे नहीं। जब बांधा कहा कि बेटा मुझे यहाँ बैठा दो और पहले नमाज पढ़ाओ। ये सब नमाज के लिए आए। इमाम हसन ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद इमाम अली को एक तरफ इमाम हसन एक तरफ इमाम हुसैन ने पकड़ा, और इमाम के चाहने वाले जो थे वहां पे वो इमाम के साथ साथ मस्जिद कूफा, आप गए ना, मस्जिद कूफा के दरवाजे से निकल के घर की तरफ आने लगे। घर और मस्जिद कूफा के बीच में पहुंचे थे। इमाम अली ने फरमाया बेटा हसन रुक जाओ। कहा बाबा क्यों? कहा रोक दो और ये मेरे चाहने वालों को कह दो कि यहां से वापस चले जाए। कहा बाबा आने दे, दरवाजे तक हेल्प हो जाएगी। कहा नहीं बेटा हसन मैं नहीं चाहता ये दरवाजे तक आ जाए। कहा बाबा क्यों? फरमाया बेटा हसन मैं नहीं चाहता ज़ैनब की रोने की आवाज लोग सुन। की मजलूम अदबर। 2-3 जुमले बयान करूंगा इल्तिमास से दुआ। मेरा ईमान है इस वक्त मुर्तजा अंकल की रूह यहाँ पे आई होगी। मेरा ये ईमान है मौला से मुलाकात किया होगा जिसने जिंदगी भर दीन की खिदमत किया हो। मेरा ईमान है इंशाल्लाह आप भी मिलेंगे। अजीजों जब तलवार लगी इमाम हसन को सब्र दिया। कहा बेटा मत रो लो। इमाम हुसैन से कहा बेटा मत रो लो। जब घर में पहुंचा ज़ैनब ने दरवाजा खोला। ज़ैनब ने क्या देखा? बाप की दाढ़ी में खून। ज़ैनब उम्मे कुलसूम आने लगी, जोर जोर से रोने शुरू कर दिया। जब ज़ैनब ने रोना शुरू कर दिया, उम्मे कुलसूम ने रोना शुरू कर दिया, तो उनको तसल्ली नहीं दिया, खामोश होने को नहीं कहा, बल्कि अली खुद भी बेटियों के साथ जोर जोर से रोने लगे। मालूम नहीं अली को क्या याद आ गया, ज़ैनब को देख के अली रो रहे। मौला अली कभी ज़ैनब के हाथों का बोसा लेता है, कभी पेशानी का बोसा लेता है। फरमाई बाबा क्यों मेरे हाथों का बोसा ज्यादा लेते हो? और बेटी ज़ैनब वक्त आएगा तेरे हाथों में रस्सी बांधी जाएगी। सर चूमने लगा। बाबा क्यों ऐसा है? कहा बेटा तेरे सर से चादर छीन जाएगी। ज़ैनब ने फरमाया बाबा मेरा भाई हसन है, मेरा भाई हुसैन है, अब्बास जैसा भाई है, किसकी हिम्मत है मेरे हाथ में रस्सी बांध दी जाएगी। लेकिन अजीजों आशूरा के दिन जब अब्बास शहीद हो गए, हुसैन आखिरी वक्त खुदा हाफिजी करता है, एक दफा ज़ैनब सर झुका के रोना शुरू कर दिया। बोला हुसैन ने फरमाया बहन ज़ैनब क्यों रो रही हो? कहा भैया हुसैन बाबा की बात याद आ रही है। बाबा ने कहा था हाथों में रस्सियां बांधी जाएगी, अब मुझे यकीन हो गया मेरे हाथों में रस्सियां बांधी। अला लअनतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अला मुहम्मदिन अय्य मुनक़लबि यनक़लिबून। मातम हुसैन। सलवात। हाँ जाइए बाबा आ जाइए बाबा,
آ جائیے بابا میرے، آ جائیے بابا، آ جائیے بابا میرے، آ جائیے بابا، ظالم کے تماچے نہیں سہ پاؤں گی بابا، آ جائیے بابا میرے، آ جائیے بابا، ظالم کے تماچوں سے مجھے آ کے بچا لو، گھٹتا ہے گلا آ کے رسیں اسے ہٹا دو، پھر خاک پہ آرام سے سو جاؤں گی بابا، آ جائیے بابا میرے، آ جائیے بابا، ناکوں میں بندے ہاتھ ہے، نیزے پہ ہے تیرا سر، ناکوں میں بندے ہاتھ ہے، نیزے پہ تیرا سر، خون روتا ہے اس حال پر سجاد برابر، پھپھیاں بھی تو روتی ہے جب، پھپھیاں بھی تو روتی ہے جب میں روتی ہوں بابا، آ جائیے بابا میرے، آ جائیے بابا، سب اس غم میں شریک ہو جائے اور سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں، آ جائیے بابا میرے، ماشاءاللہ، ہر درد سہا آپ نے کم سن جہاں میں، ظالم کے تماچے کہاں افسوس کہاں میں، خود دیکھنا ہر زخم کو جب آؤں گی بابا، آ جائیے بابا میرے، آ جائیے بابا، آ جائیے، ماشاءاللہ سب مل کے نام مولا، ظالم کے تماچے نہیں سہ پاؤں گی بابا، آ جائیے بابا میرے، آ جائیے بابا، میں تھی تو بہت چین سے تم رہتے تھے بابا، جب تک میں نہیں سوتی نہیں سوتے تھے بابا، کیسے یہ جدائی تیری، کیسے یہ جدائی تیری میں مانوں گی بابا، آ جائیے بابا میرے، آ جائیے بابا، آ جائیے، محشر میں کروں گی محشر میں کروں گی میں ایک حشر بپا، اور ہر ایک وہاں دیکھ لے ایک کرب و بلا، اور کرتا ہے برا خون سے
کرتا براہ خون سے جب لاؤں گی بابا، آ جائیے بابا میرے، آ جائیے بابا، آ جائیے بابا. ماشاءاللہ. شاہد تیرے آنسو کبھی رک پائیں گے کیسے، فریاد سکینہ کی، فریاد سکینہ کی صدا کیسے ہو بابا. ذاکر یہی فریاد تھی، ذاکر یہی فریاد تھی، مر جاؤں گے بابا، آ جائیے بابا میرے، آ جائیے بابا، آ جائیے بابا میرے. ماشاءاللہ. ظالم کے تماچے نہیں سہ پاؤں گے بابا، آ جائیے بابا میرے، آ جائیے 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 بابا. ہائے ظالم کے تماچے نہیں سہ پاؤں گی بابا، آ جائیے بابا میرے، آ جائیے بابا، آ جائیے بابا میرے، آ جائیے بابا. کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی. ماشاءاللہ. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. وہ جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے. وہ جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے. کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. زخمی پہلو جب یاد آیا، زخمی پیشانی بھول گیا، زخمی پہلو جب یاد آیا، زخمی پیشانی بھول گیا. زہرا کی مصیبت پر رویا مظلوم امام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی
کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب؟ کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئی زینب؟ بابا کو جا کے دو فضا میرا پیغام مصلی پر رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب؟ کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئی زینب؟ بابا کو جا کے دو فضا میرا پیغام مصلی پر رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ سب مل کے نام مولا ماشاءاللہ۔ یہ جنازہ ہے، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، شاہ خیبر گیر کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا۔ ماشاءاللہ عزاداران حسین فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی، فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی، ہائے صدا آنے لگی۔ یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا۔ ماشاءاللہ یہ جنازہ ہے علی کا۔ یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، ہائے یہ رو کر کہا، ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا، یہ جنازہ ہے علی۔ ماشاءاللہ یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔
غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے، غم ابھی بھولی، غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے، غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر کی، ماشاءاللہ، یہ جنازہ ہے علی کا، کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا، کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا، اے بن ملجم بتا، قتل قرآن کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، نزغ میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، نزغ میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، ہے خیال آتا رہا، منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، ماشاءاللہ سب مل کے نام جنازہ ہے علی کا، باپ کی میت سے زینب کالی پٹنا بار بار، باپ کی میت سے زینب کالی پٹنا بار بار، ہائے پٹنا بار بار، دل ہلا دیتا تھا رونا شاہ کی ہمشیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، ماشاءاللہ، یہ جنازہ ہے علی کا، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، اور روتے ہیں علی، ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، ہائے روتے ہیں علی، ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا،
یہ جنازہ ہے علی کا. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. سلمان خان بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، والسلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرضية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد أضوى مصابي بك، فصل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منه وتقرب إلى الله، ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب بالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم ولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، أن يرزقني طلب صاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما عظمها وعظم رضيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، آمين، ومماتي ممات محمد وآل محمد، آمين.
اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عكلة الأكباد العين ابن العين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك لعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم بموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا يا مرة. سب مل کے پڑھیں گے. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى ولي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا مرة. اللهم خص أنت والظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد بن مرجان ومر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مسابهم. الحمد لله العظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين والأصحاب الحسين الذين بذلوا حجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن شريك القرآن كعبة الإيمان إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. اللهم كن لوليك حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أحسنت أحسنت.